بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، عوام اہل سنت، اپنے اکابر کی اتباع میں جب ہم مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کے عقائد اور کفر ایمان پر بات کرنے کی فریق مخالف کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں اور ایسے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا فاضل بریلی کے ایمان پر کوئی آسمان سے معاذ اللہ صحیفہ نازل ہو، اور جیسے قادیانی نت نے بہانے کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد، نظریات، سیرت اور کردار پر فرار کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح فریق مخالف عجیب و غریب اصول بہانے گھڑ کر اس موضوع سے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام و نامراد ہی رہتا ہے۔ ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کے اکابر نے فاضل بریلی کو مسلمان کہا ہے، اور اسی کے ضمن میں حکیم الامت، مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول کسی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں مولانا رضا خان صاحب بریلی کے پیچھے نماز ادا کر لیتا۔ یہ قول اور یہ ملفوظ خود فریق مخالف ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں، سنیے ذرا، یہ کتاب انوار قاسمی، اس کے صفحہ نمبر 389 پر موجود ہے کہ اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا کہ اگر مجھے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ کہتے ہیں کہ اگر مولوی احمد رضا بریلوی کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ اور دوسری طرف یہ اشرف علی تھانوی کا ماننے والا ساجد خان دیوبندی کہتا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا کفر وہ قارون، حمان اور فرعون کی طرح قطعی اور جزمی ہے، اور وہ اس صدی کے سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی تکفیر بھی نہیں کرتا، اور اگر احمد رضا بریلوی کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی دعویٰ آپ حضرات کا ہمارے متعلق بھی ہے کہ معاذ اللہ دیوبندی یہ مرتدین ہیں اور یہود نصارہ سے بدتر کافر ہیں، ان کا نکاح نہیں خالص زنا ہے اور اولاد ولد الحرام ہے۔ یہ باتیں مولانا رضا خان صاحب فاضل بریلی نے ملفوظات اور فتاوی رضیہ میں واضح کر کے لکھی ہے۔ اب اگر یہ اصول ہے کہ کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو اسلام کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اور اب اس کے عقیدے پر، کفر پر بالکل بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی اور وہ کفر پروف ہو جاتا ہے، تو پھر کیا یہ اصول صرف آپ کے لیے ہوگا یا ہمارے لیے بھی ہوگا؟ یہاں آپ غور کریں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطعاً نماز احمد رضا خان صاحب بریلوی کے پیچھے نہیں پڑھی، بلکہ ان کی طرف منسوب ہے اگر موقع مل جاتا تو پڑھ لیتا، پڑھی نہیں۔ آئیے ہم آپ کو جید بریلوی اکابر دکھاتے ہیں کہ جنہوں نے صرف علماء دیوبند کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ نماز پڑھی۔ انہیں بار بار بتلایا بھی گیا کہ سامنے والا امام دیوبندی ہے اور معاذ اللہ مرتد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے وہ نماز پڑھی۔ سب سے پہلا حوالہ ہم مولانا حشمت علی صاحب رضوی کا پیش کرتے ہیں۔ یہ مولانا حشمت علی صاحب رضوی کون تھے؟ انہیں مظہر اعلیٰ حد کہا جاتا ہے، جیسے کہ روافظ کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے ائمہ کے اندر اللہ نے معاذ اللہ حلول کر لیا، اسی طرح ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ فاضل بریلی نے کا جو مظہر ہے، جو ظہور ہے، وہ حشمت علی رضوی میں ہوا ہے۔ جس نے حشمت علی رضوی کو دیکھا گویا فاضل بریلی کو دیکھ لیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، جتنا گندا غلیظ قلم اور جس طرح تھوک کے حساب سے ان کی زبان اور قلم پر کفر کے فتوے رہتے تھے مولانا حشمت علی رضوی صاحب پر، تو واقعتاً یہ مظہر اعلیٰ کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ ان کی کتاب 70 بادب سوالات، جن کو ہمارے فریق مخالف نے ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا۔ الحمدللہ ہم نے بڑی کوشش تک و دو کے بعد ہندوستان سے کتاب حاصل کی، اور میں نے دفاع اہل سنت والجماعت جلد 2 میں اس کے کئی حوالے پیش کیے، پھر پاکستان میں یہ شائع بھی ہوئی، پھر فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے گروہ نے اسے کمپیوٹرائز کروا کے لاہور سے شائع بھی کیا۔ اس کا جو کمپیوٹرائز نسخہ ہے وہ فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے شاگردوں نے شائع کروایا۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے 70 بادب سوالات، اس کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے 32 ہے۔
اب آپ غور فرمائیں، اس میں واقعہ لکھے سید محمد کچوچوی کا. یہ سید محمد کچوچوی یہ فاضل بریلی مولانا مرزا خان صاحب کے خلیفہ اور داماد بھی تھے. کیا لکھے ہیں مولانا حشمت علی رضوی صاحب ان کے بارے میں؟ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی سید محمد صاحب کچوچوی جمعہ مبارک 20 رمضان المبارک کو دھوراجی کھاٹیاوار کے دیوبندی مرتدوں کی بنائی ہوئی نام نہاد فاروقی مسجد میں تشریف لے گئے. وہاں اس کے مرتد دیوبندی امام نے خطبہ پڑھا، جمعہ پڑھایا. جس وقت وہ ممبر پر چڑھا اسی وقت ایک سنی مسلمان نے پکار کر اعلان کر دیا کہ بھائیو، یہ امام دیوبندی وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. یہ سن کر مسلمانان اہل سنت اس مسجد سے باہر چلے گئے، حتیٰ کہ مدرسہ سکینیہ دھوراجی کے صدر المدرسین مفتی عبدالعزیز خان صاحب نعیمی فتح پوری نے بھی، جو صف اول میں کچوچوی صاحب کے متصل پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچوچوی صاحب سے کہا کہ حضرت امام دیوبندی وہابی ہیں، یہاں سے تشریف لے چلیے، کسی اور مسجد میں سنی امام کی اقتداء کر کے نماز جمعہ ادا کیجیے. جب کچوچوی صاحب بالکل ہی خاموش بیٹھے رہے تو خود مفتی صاحب مذکور بھی سنی مسلمانوں کے ساتھ فوراً چلے آئے اور ناگانی شان کے تقیے کی مسجد میں سنی امام کے پیچھے جمعہ ادا کیا. مگر کچوچوی صاحب نے اس اعلان کے بعد بھی اسی مرتد دیوبندی امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھا. اس وقت کوئی اقراء شرعی و خوف صحیح بھی تو ہرگز ایسا نہ تھا کہ کچوچوی صاحب کی نماز کی محض نقل بمعنی کو جائز کر دیتا. ارشاد فرمایا جائے کہ مرتد کی اقتداء شن کفر و ارتدار، اور ایسا کرنے والا بحکم شریعت مطہرہ کافر و مرتد ہے یا نہیں. بغیر اقراء شرعی کے جو شخص بلا نیت نماز محض نقل نماز کسی مرتد کی اقتداء میں کرے، وہ سخت اشد فاسق معلن حرام کار مضل مغوی ہوا یا نہیں. اب یہاں باقاعدہ یہ جو مولانا احمد سعید کاظمی صاحب کہتے تھے کہ ہم دیوبندیوں کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بزرگ کا ایسا حوالہ پیش کرے کہ اس کے سامنے دیوبندی بارات پیش ہوئی اور پھر بھی کفر نہ لگایا ہو، تو یہ اس بہانے کا جواب بھی ہو گیا. یہاں کچوچوی صاحب کو باقاعدہ کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ دیوبندی اور مرتد ہے معاذ اللہ، اور کوئی اقراء شرعی بھی نہیں تھا. اس کے باوجود کچوچوی صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو اب آپ کے اصول پر تو دیوبندی پکے ٹکے مسلمان ہیں، اگر نہیں تو وہی سوال جو مولانا حشمت علی رضوی صاحب نے آپ لوگوں سے کیا وہ میں کرتا ہوں کہ آیا کچوچوی صاحب کافر مرتد ہوئے یا اشد حرام کار فاسق معلن ہوئے؟ ذرا واضح فرما دیجئے. اور ان کو بزرگ ماننے والے بھی مرتد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور ان کو بیٹیاں دینے والے مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے اذاعۃ العار میں لکھا ہے کہ کسی وہابی کو بیٹی دینا ایسا ہے جیسے کتے تلے بیٹی بچھا دی معاذ اللہ. تو یہ بھی تو وہابی ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو ان کو جنہوں نے بیٹیاں دی ان کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا کچوچوی صاحب فاضل بریلی کے خلیفے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. تو اب اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ بہانہ ہرگز مت بنائیے گا کہ کتاب معتبر نہیں ہے. یہ آپ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 132 ہے. اس پر لکھے کہ دیوبندی ملا حسین علی و بچھرا کو اپنے اکابر میں تسلیم کرتے ہیں، اور آج کل اس کی کتاب بلغت الحیران کو معتبر اور مستند تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں. حالانکہ تفسیر بلغت الحیران وہی کتاب ہے جس کو حسین علی و بچھرا نے اپنی زندگی میں اپنے معتقدین میں تقسیم کیا. سابق میں حوالے لگا دیے گئے. یہ 70 بادب سوالات بھی مولانا حشمت علی رضوی صاحب نے اپنی زندگی میں شائع کی. حشمت علی رضوی معتبر ہیں اور اپنے شاگردوں میں تقسیم کیا. تو یہ کتاب بھی معتبر ہے، انکار کی جرت مت کیجیے گا ورنہ نئی مصیبتیں کھڑی ہو جائیں. ایک اور حوالہ لے لیجئے، آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. یہ ہمارے پاس سید سلیمان اشرف، یہ مولانا مرزا خان صاحب بریلی کے خلیفہ تھے اور شاگرد بھی شمار کیے جاتے ہیں. ان کی سوانح ہیں جن کو ان کے معتقدین نے چھاپا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 194 ہے. صفحہ نمبر 194 میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ مولانا گو کے بریلوی مسلک کے تھے، لیکن آج کل کے بریلی حضرات کی طرح شدت نہیں برتتے تھے. وہ ہمیشہ مولانا ابو بکر محمد شیس جون پوری علیہ رحمہ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے جو دیوبندی تھے، اور جب وہ کہیں چلے جاتے تھے تو قاری ضیاء الدین کی ضعیفی کی وجہ سے جمعہ کی نماز قاری انوار الحق صاحب ہی پڑھاتے تھے. وہ بھی دیوبندی مسلک کے تھے. بعض نمازیں مولانا بھی پڑھا دیتے تھے، لیکن اقامت شروع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی حی علی الصلاۃ سن کر نہیں کھڑے ہوتے تھے، اور دونوں ہاتھوں کا سبابہ انگوٹھے کے پاس انگلی لبوں پر لگا کر چوم کر آنکھوں پر لگاتے تھے. مسجد کے لیے عموماً ابو بکر محمد شیس علیہ رحمہ کے ساتھ اور نواب حبیب الرحمن شاروانی اگر ہوتے تو وہ بھی ساتھ تشریف لے جاتے، لیکن ان کے ادب کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے. تو آپ کے یہاں سے سلیمان اشرف صاحب جب تک علی گڑھ کے اندر تھے
تو وہ مولانا ابو بکر محمد شیس علیہ رحمہ اور پھر ان کی غیر موجودگی میں قاری انور حق صاحب رحمہ اللہ جو دونوں دیوبندی تھے ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب یا تو ان پر بھی ارتداد کا فتویٰ لگائیے یا اپنے اصول پر علماء دیوبند کے کفر پر گفتگو سے توبہ کیجیے اور علماء دیوبند کو سچے سچے مسلمان تسلیم کیجیے۔ تیسرا حوالہ بہت دلچسپ ہے۔ تیسرا حوالہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ خود کراچی کے پیر مظفر حسین شاہ صاحب کی زبانی سینکڑوں علماء کی موجودگی میں ذرا ان کا مقام و مرتبہ اور القابات ملاحظہ کیجیے، اور پھر انہی کی زبانی ان کا کٹر قسم کے دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ملاحظہ کیجیے۔ وقار رکھے، ہمارے کارکنان کو سلامت رکھے، مفتی اعظم کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین اس مرد جلیل اور اس عظیم امیر عظیمت مفتی منیب الرحمان کی قیادت پر پوری اہل سنت فخر کرتی ہے۔ اے مفتی اعظم، آپ نے منجشن اہل سنت کو مشتمل کر دیا۔ اے مفتی اعظم، آپ نے اسلام کی لاج اور اسلام کے تعارف کے لیے امت کو متحد کر دیا۔ آج ساری امت اے مفتی اعظم تمہیں سلام پیش کرے۔ اے مفتی اعظم، تمہارا یہ قرضہ یہ امت ادا نہ کر سکے گی کہ عمر پیرانی سالی میں 80 سال کی عمر میں گلی گلی کوچے کوچے ہر ریلی میں یہ امیر عظیمت بطل جلیل مرد رخ امام ربانی حضرت منیب الرحمان گلی گلی کوچے کوچے میں نکل آیا اور آج اہل سنت کو اس پرچم کے نیچے مجتمع کر لیا۔ کٹر قسم کے اس طرح کے دیوبندی جن کے عقائد بالکل واضح اور جو اپنے اکابر کی کفریہ گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے والے، ان کو ڈیفینڈ کرنے والے اور ان کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھنے والے کٹر سخت قسم کے دیوبندی ہیں، ان کے پروگرام میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جانا اور ان کے لیے اپنے اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا اور یہاں تک کہ اس طرح کے دعائیہ کلمات کہنا جو کہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ مفتی صاحب نے اس مجلس میں یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف اپنے اکابر کی علمی فقہی اور ورع و تقوی کی ساری وراثتوں کا امین بنائے۔ میری یہ دعائیں اس پورے خاندان کے افراد کے لیے ہیں اور تمام اہل علم کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہاں بیان دیا، دعا بھی کی اور خطاب بھی کیا۔ جب ہم نے پہلے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے ان اقدامات اور بے اعتدالیوں پر اس کی مذمت کی اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان سے برات کا اظہار کریں۔ آپ نے کٹر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ اس سے برات کا اظہار کریں، رجوع کریں۔ مفتی اعظم امام ربانی بھی ہے، مفتی اعظم بھی ہے، مرد جلی بھی ہے، امیر عظیمت بھی ہے، اور پوری امت کی طرف سے انہیں سلام بھی کیا جا رہا ہے اور پوری اہل سنت کے وہ فخر ہے، اور وہ ایک کٹر قسم کے دیوبندیوں کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے اصولوں پر علماء حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو کہیں بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن پھر بھی احمد خان صاحب سچے سچے عاشق رسول مسلمان، ان کے ایمان پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اور یہاں آپ کے امام ربانی اور مفتی اعظم اور پوری امت مسلمہ کے نمائندے، پوری اہل سنت کے نمائندے وہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور فخر سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یا تو ان سینکڑوں علماء کو جو انہیں اپنا بزرگ مانتے انہیں کافر کہیں بشمول مفتی منیب الرحمان صاحب کے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر علماء دیوبند کے مسلمان ہونے کا اقرار کریں، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو کم سے کم اپنی منافقت کا ہی اقرار کر لیں کہ ایک اصول علماء دیوبند کے بارے میں کچھ اور ہو جاتا ہے اور آپ کے بارے میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب آپ کے نزدیک بدمذہب ہے، یہ وہابی دیوبندی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یہ آپ خود ہی اپنی زبانی ملاحظہ فرما لیجیے۔ بالکل نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کسی سنی کو کسی غیر سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت میں دیکھیں، امام کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں صحیح، کیونکہ بدعتی اور گمراہ شخص جو ہے بد عقیدہ، نہ اس کی نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے، تو اس کے پیچھے کسی مسلمان کی نماز کیسے قبول ہو؟
تو مدینے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتلایا کہ امام صحیح العقیدہ سنی ہونے چاہیے. بد عقیدے کی اپنی نماز قبول نہیں تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو کم سے کم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث کی روشنی میں سارے علماء دیوبند کے عقیدے بھی درست ہیں، یہ سچے سچے سنی مسلمان ہیں، تبھی آپ کی اتنے بڑے بڑے اکابر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ اپنے ان اکابر کو بے ایمان تسلیم کریں اور ان کی اتباع میں، چونکہ آپ ان کو بھی اپنا اکابر مانتے ہیں تو اپنے بھی ایمان کے حوالے سے کچھ گزارش کر لیجئے. اب آتے آپ کے حوالے کی طرف. آپ حضرات جو حوالہ پیش کرتے ہیں وہ انوار قاسمی کا ہے، اور اس میں روایت بہاؤالحق مولانا بہاؤالحق قاسمی مرحوم کے حوالے سے ہے. مولانا بہاؤالحق قاسمی مرحوم یہ ہمارے صف اول کے اکابر میں سے بھی نہیں ہے، ان اکابر میں سے بھی نہیں ہے جس سے مسلک دیوبند کا تشخص ہو. اور اس پر میں 20 حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ حوالہ وہ حجت ہوتا ہے، اس آدمی کا حجت ہوتا ہے جس سے جماعت کا تشخص قائم ہو. جب آپ انکار کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی حوالے پیش کر دیں گے. فی الحال میں صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے جو ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کے مدرسے کے شیخ الحدیث جناب محمد جاوید اقبال کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اشرف آصف گوندل صاحب کے حکم پر لکھی گئی ہے. فتح الرحمن ادارہ صراط مستقیم سے چھپی ہے اور صفحہ نمبر 198 اس میں لکھا ہے: ہم پہلے عرض کر چکے کسی کتاب کے معتبر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا سب مسلم ہے. یہ شان تو صرف قرآن مجید کی ہے، ورنہ ہر کتاب میں بعض امور متروک بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے انوار قاسمی کی یہ روایت متروک ہے، یہ روایت ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. اگرچہ کتاب بالفرض معتبر بھی ہو لیکن یہ روایت کسی طور پر بھی معتبر نہیں ہے اور متروک ہے. دوسری بات، آپ ہی کی کتاب ہے جس کا صفحہ نمبر 330 اور جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ لہٰذا موصوف کا استدلال بھی درست نہیں، اگر موصوف میں ہمت ہے تو اس روایت کا ماخذ صحیح پیش کریں. تو دوسرا جواب ہمارا یہ کہ یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اس کا ماخذ کہاں ہے، کہاں سے لی گئی ہے، کدھر سے لی گئی ہے، اس کا درست ماخذ پیش کریں. تیسری بات، اگر کسی درجے میں اس روایت کو درست مان بھی لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ملفوظ اس زمانے پر محمول ہے کہ جس زمانے میں آپ کو ان کے بدعی عقائد معلوم نہیں تھے. جب معلوم ہوئے تو آپ نے باقاعدہ کفر کا فتویٰ بھی دیا، جیسے کہ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 5 پر موجود ہے. ہم کسی اور موقع پر وہ فتویٰ بھی نقل کریں گے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطالعہ بریلیت جلد نمبر 5 میں اہل بدعت کے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات تفصیل کے ساتھ لکھے. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم صرف آپ کے گھر کے چند حوالے پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ ہی کے گھر کی کتاب میزائل، مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ حیدرآباد سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 335 ہے. اس پہ لکھتے ہیں علماء دیوبند اشرف علی تھانوی، دیکھیں اشرف علی تھانوی کا نام آ گیا، رشید احمد گنگوہی، محمد قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل قتیل دہلوی نام نہاد شہید، حسین احمد صاحب نام نہاد مدنی اور محمود الحسن دیوبندی کا مسلک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد خان بریلی کے عقائد خلاف قرآن و حدیث ہے، ان میں شرک، بدعت و ضلالت کی ملاوٹ ہے. تو یہ مسلک ہے. اگر آپ کی بات مان بھی لیا جائے تو وہ ایک اجمالی ملفوظ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پر آپ کے گھر کے حوالے دینے کو تیار ہیں کہ جب ایک تفصیلی موقف موجود ہوتا ہے تو اجمالی بات معتبر نہیں ہوتی. ایک اور حوالہ لے لیجئے، یہ آپ ہی کے گھر کا حوالہ ہے، ہدیہ بریلیت پر ایک نظر، اور اس کے مصنف کے ساتھ محقق اہل سنت لکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوں گے یہ جب اہل سنت کے محقق ہے آپ کے ہاں. تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے اشرف علی دیوبندی تھانوی ہی کا کام ہے کہ اس بریلی میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو مسلمان ماننے ہی سے انکار کر دیا. عبارت ملاحظہ وہ لکھا ہے، اگر بریلی میں ایک بھی حقیقی مسلمان ہوتا تو آج تمام ساری بریلی مسلمان ہوتی. ملفوظات حکیم الامت، یہ ملفوظات حکیم الامت ہے، جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 26 ہے. اس ملفوظ میں انہوں نے کیا گڑبڑ کی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب آپ نے مان لیا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے تو ہمیں اس میں اب زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے.
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج تمام بریلی، اگر بریلی میں ایک بھی حقیقی مسلمان ہوتا تو آج تمام بریلی مسلمان ہوتی۔ اس پر وہ شخص گھبرا کر کہنے لگا کہ کیا فلاں مولوی صاحب بھی مسلمان نہیں؟ اور فلاں سے مراد مولانا رضا خان بریلی ہوں گے، اور کون ہوں گے؟ اس لیے کہ بریلی کے سب سے بڑے مسلمان تو وہی کہلائے جاتے تھے اپنے معتقدین میں۔ تو کیا مزیدار بات فرمائی، جواب دیا کہ وہ تو ایسے مسلمان ہیں کہ اگر اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی آ جائے تو سب سے پہلے ان پر جہاد کرے، سب سے پہلے ان کے خلاف تلوار اٹھائیں، ان کو مرتد سمجھ کر ان کا گلا کاٹیں۔ ہو سکتا ہے کہ موصوف کسی کو یہ اشکال ہو کہ اس میں تو مولانا رضا خان بریلی کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ خود ہم آپ کے اصولوں پر دکھا دیتے کہ جہاں مطلقاً بریلی ذکر ہوتا ہے وہاں مولانا رضا خان بریلی بدرجہ اولا مراد ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے متعلقین کون ہوں گے؟ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے عقائد کو صحیح اور درست مانتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہی ان کا عقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ فتویٰ جو اعلیٰ حضرت کے متعلقین کے بارے میں ہوگا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی مانا جائے گا۔ جب بریلی اور بریلی کے مولانا صاحب اس قدر مرتد ہیں اور سخت قسم کے مرتد ہیں کہ اگر صحابہ ہوتے تو سب سے پہلے ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، تو مولانا رضا خان صاحب بریلی تو اس فتوے میں بدرجہ اولا آئیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، اصول اب آپ برابر ہو گیا۔ حکیم الامت اعظم ارشد علی تھانی صاحب رحمہ اللہ نے تو نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، پڑھی نہیں، جبکہ آپ کے جید اکابر نے پڑھی، لہذا آپ ہی کے اصول پر اب قیامت تک اکابر علماء دیوبند اور دیوبندیوں کے عقائد پر بات نہیں ہو سکتی۔ وہ پکے ٹکے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں کہ انہیں مسلمان نہ ماننے والے پکے ٹکے بے ایمان۔ یا پھر اگر اس سب کے باوجود بھی ہو سکتی ہے تو پھر اعلیٰ پر بھی ہو سکتی ہے، یا پھر تیسرا کہ اگر وہ پھر بھی معاذ اللہ بے ایمان ہے تو آپ کے بقول سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی مستاق یہ جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی منافقت نہ کرے، دو ٹوک صاف واضح فتویٰ جاری کرے کہ یہ سب کے سب، چاہے وہ اعلیٰ کے داماد تھے، چاہے وہ ان کے خلفاء تھے، اور چاہے وہ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہے، اور ان کو امیر عظیمت کہلانے والے وہ سینکڑوں سادات اور علماء اور پاکستان بھر کے، وہ سب کے سب مرتد ہیں حسام الحرمین کی روشنی میں۔ ایسے مرتد کے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ ہی کا فتویٰ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اب ہمارے فریق مخالف اس قسم کے بہانوں کو چھوڑ کر جن سے مزید یہی رسوا ہو رہے ہیں، وہ اصل موضوع جو عام رضا خان صاحب فاضل بریلی کا عقیدہ کفر و ایمان ہے، اس پر گفتگو کے لیے سامنے آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔